السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی ہمارے کچھ صحافی بھائی ہیں، انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے لے آئے ہیں، اور میں کوشش کر رہا تھا کہ پریس کانفرنس ہو اور یہ تمام چیزیں خود آپ تک پہنچیں، بچی کی زبانی یہ پہنچنی چاہیے تھیں، لیکن کچھ بھائیوں نے یہ چیزیں منظر عام پر وہ لے کر آئے ہیں، اور اس حوالے سے جو میری اپنی آڈینس ہے اس کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی، جب بچی کو اغوا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو اطلاعات ہمیں ملی تھی اس بارے میں وہ یہ کہ بچی کو باہر جو ہے کسی لڑکی نے بلایا تھا، اور ظاہری سی بات ہے، چھوٹی کم عمر بچی ہے، اس سے بات کی گئی یا جو کچھ بھی ہے، اور اس کو آئس کریم دی گئی، اور جب وہ بچی نے آئس کریم کھائی اور اس کو کہا گیا کہ میری جو والدہ ہیں وہ گاڑی میں بیٹھی ہیں، ان سے مل لو، تو وہ آپ کو گلی یاد ہوگی، مہدی علی کاظمی کے گھر کی گلی بڑی چھوٹی سی ہے، سامنے گاڑی کھڑی ہوگی یا جو بھی ہے، وہ بچی وہاں تک گئی ہے اور اس کو دھکا دے کے جو ہے پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیا، اور وہ جو والدہ بتائی جا رہی ہیں وہ جناب نور بی بی تھیں، اور دوسری سائیڈ اس کو دھکا دینے کے بعد وہ لڑکی جو ہے وہ بھی اس بچی کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی ہے، اور اس کی گاڑی کو جو ڈرائیو کر رہا تھا وہ شبیر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اب لازمی سی بات ہے کہ اس آئس کریم میں کیا چیز ملائی گئی ہوگی یا جو کچھ بھی ہے، یہ بچی اپنی سینسز میں نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ 3-4 گاڑیاں جو ہیں وہ تبدیل کی گئی ہیں اس کو لاہور لے جانے کے لیے، جس پر ان کے سوشل میڈیا نے کتنا جھوٹ بولا کہ وہ ٹیکسی والے تھے جی، بڑے اچھے تھے جی، وہ لے گئے اور فلاں 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 سب، اور اللہ زندگی صحت دے ہمارے جو بھائی ہیں بابر سلیم، انہوں نے ہر چیز جو ہے نا وہ کھول کے رکھ دی کہ انہوں نے کیسے سفر کیا اور کس کس جگہ سے سفر کیا۔ خیر اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، آگے جو باتیں ہیں وہ انتہائی خوفناک، دردناک اور رلا دینے والی باتیں ہیں۔ رستے میں یہ بچی کو مارتے بھی رہے ہیں اور انہوں نے اس کو تھپڑ بھی مارے ہیں، ظاہری سی بات اس نے شور مچایا ہوگا، واپس جانے کا کہا ہوگا یا جو کچھ بھی ہے، اس کو خاموش کرانے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچی جو 13-14 سال کی ہے اس کو کس طرح خاموش کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ بچہ تو نہیں مانتا یہ چیز، یا خوف کے مارے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور جو چور ہوتے ہیں، جو ملزمان ہوتے ہیں، وہ اس کو کیسے خاموش کرا سکتے ہیں یہ آپ بہت اچھی طرح خود بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ چشتیہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ بھی بہت دردناک چیزیں اور خوفناک چیزیں ہم لوگوں کو سننے کو ملی ہیں، اور دل ہم لوگوں کا کام جاتا ہے۔ ہمارے منہ سے یہ الفاظ جو ہیں وہ نہیں نکلتے، اس لیے کہ ہم ایک سید زادی کے اوپر بات کر رہے ہیں، کسی بھی بچی پہ بات کر رہے ہیں۔ اس بچی کو جی برہنہ کر کے الٹا لٹکایا گیا اور اس کو مارا گیا، اور جب دیکھا کہ یہ اب بالکل ہمارے اس میں آ گئی ہے، ہماری بات ماننے پہ آ گئی ہے، پھر اس کو اتارا گیا اور نعوذ باللہ اس کی ویڈیوز بنائی گئیں ڈرانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے، اور یہ وہی ویڈیوز تھیں کہ یہ جب بچی اپنے والد کو یاد کرتی تھی، ان کے پاس جانے کو کہتی تھی، تو وہ ویڈیوز اس کو دکھا دکھا کے ڈرایا جاتا تھا کہ ہم انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں تمہیں جو ہے اس طرح بدنام کر دیں گے، اور تمہارے والد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پھر جو وہ لوگ کہتے رہے یہ بچی ویسے ویسے ہی کرتی رہی۔ یہی آپ اپنے ذہن میں وہ منظر لے کر آئیں جب فرسٹ ٹائم اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور کس طرح یہ حصار میں تھی، اور اس کو کسی کی طرف دیکھنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ کہیں اس کے دل میں وہ چیزیں وہ جو ہے سامنے نہ آئیں، زبان پہ نہ آ جائے، والدین کو دیکھ کے یہ بچی جو ہے وہ رونے نہ لگ جائے۔ بچہ ہے 13 سال کا بچہ ہے، تو کسی بھی عقل مند کے لیے یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ کس طرح بچی کو جو ہے انہوں نے ورگلا کے جو ہے اس کو اغوا کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد کہانی آگے چلتی ہے، اور اس کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے کہ باقاعدہ، کیونکہ اس سے پہلے وہ یوٹیوبرز موجود نہیں تھے، باقاعدہ انہیں پیسے دیے گئے، انہیں ہائر کیا گیا تاکہ اس کو محبت کی شادی اور یہ بات ثابت کی جائے کہ بچی اپنی مرضی سے گھر سے نکلی ہے۔ اس سے آپ گروہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مضبوط اور کتنا طاقتور ہے، جس کے اندر 2 نمبر جو ہیں وہ وکلا بھی شامل ہیں، جو جعلی نکاح کرواتے ہیں، جعلی نکاح خواہ بھی ہیں، اور یہ ہر چیز جس طرح ہم لوگ آپ لوگوں کو رپورٹ کرتے ہیں سیم اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ اور اس گینگ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ انہوں نے یوٹیوبرز ہائر کیے،
چاہیے اور آپ لوگوں کو، تاکہ ایک پینل، آپ خود سوچیں پاکستان میں کتنے لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور پازیٹیو کتنے ہیں اور نیگیٹو کتنے ہیں. کیونکہ ظاہری سی بات ہے گینگ جو ہے وہ ایک کوئی پیسے ادا کرے گا نا، وہ پورے پاکستان میں تو لوگوں کو، ہر بندہ اپنا ضمیر بیچ کے تو نہیں بیٹھا ہوا. ابھی تو جاگ رہا ہے اس کا ضمیر پاکستانیوں کا. ایک مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والا، اس کا ضمیر تو جاگ رہا ہوتا ہے نا. تو وہ ایک ہی پینل ہے، وہیں بیٹھ کے یہ گند اچھالا جاتا ہے کیونکہ ادھر پیسہ لگایا جاتا ہے. بہت نارمل سی بات ہے. دیکھیں برے کو برا کہے گا، ہر انسان اچھے کو اچھا کہے گا. اب ایک اور چیز جو ہم تک پہنچی اور ہم خاموشی سے سنتے رہتے تھے کیونکہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے تھے. انٹرویو جو اس کے کیے گئے ہیں وہ اس کی شرط ہی یہ ہوتی تھی کہ ہم اس انٹرویو کے بعد جو ہے تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں تمہارے والد کے پاس جانے دیں گے، صرف یہ ایک انٹرویو ہم سے کروا لو، یہ ایک انٹرویو ہمارے لیے کر دو اگر تم اپنے والد کے پاس واپس جانا چاہتی ہو. لیکن سلام پیش کرتا ہوں میں مہدی علی کاظمی کو، اور کیا بات ہے جی، واہ واہ واہ، ہیٹس آف ہے مہدی علی کاظمی کے لیے. اور یہ بھی ایک اور حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیلٹر ہوم میں جب بچی نے لاہور کے شیلٹر ہوم سے باہر نکلنا تھا اور کراچی آنا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں کون کون گیا تھا ملنے کے لیے، اور وہ ویڈیوز بھی ان لوگوں نے بڑی بنائی تھی، وہاں پہ بھی باقاعدہ دھمکایا گیا اور بتایا گیا کہ تم نے اگر کوئی بیان دیا اور یہاں سے جو ہے ہمارے خلاف کوئی بات کی تو ہم وہی جو انہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے، آپ یہاں سے دیکھیں یہ جو آج بیٹھا ہوا ہے جس کی یہ حامی بھرتے ہیں اور یہ میرے منہ سے نکلے گا چوسنے کی منہ والی عورت جو ہے وہ بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں آج محبت بیچارہ وہ اکیلا تھا، سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے. تو یہ وہی چوڑا انسان تھا جس نے اس کو داتا دربار میں چھوڑ دیا تھا. اتنا مرد کا بچہ تھا، اور یہ اتنے مرد کے بچے جو انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں خسرے اپنے ساتھ، ان خسروں کو اتنی اگر ہوتی نا تو یہ اس کو لاہور سے ہی نہ نکلنے دیتے کہ ہاں بھی محبت کی یا شادی تو ایسی کی تیسی پھر دیکھ لیتے ہیں. تو یہ خسرے حضرات ہیں، ان کو چھوڑیں. ان میں تو سمجھ نہیں آتا عورت کون ہے اور مرد کون ہے. سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں، سب کی شکلوں پہ لانتیں برس رہی ہیں. اور اس میں جو ان کا سوشل میڈیا کا سیل ہے، واحد ایک ہی سیل ہے جہاں یہ لوگ بیٹھتے ہیں 4-5، اور وہاں میں بھی 2 لوگ ایسے ہیں، ہم نام ابھی ان کا نہیں لیں گے کیونکہ انشاءاللہ وہ خود منظر عام پر آئیں گے اور پریس کانفرنس ہوگی تو آپ تک ہر بات جو ہے وہ پہنچے گی. انہوں نے بھی بچی کو جو ہے وہ بہت تھپڑ مارے ہیں اور بہت گندی لینگویج استعمال کی ہے جو ایک ماں اور بیٹی کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. تو یہ جو ہم تک ابھی تک خبریں پہنچی، اور اس کے بعد جو ابھی اور بہت سی چیزیں ہیں جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میڈیا پہ میں نہ لاؤں تو بہت بہتر ہے. اور میں گزارش کروں گا ان تمام دوستوں سے، اگر ان تک کوئی بات ایسی پہنچ بھی جاتی ہے تو برائے مہربانی تھوڑا سا انتظار کریں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق ابھی 3-4 دنوں کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوگی. آپ اس کا انتظار کر لیں، آپ کی بہت مہربانی. مجھے بھی مجبوراً اپنی آڈینس کو بتانا پڑا، وہ اس لیے کہ شاید میری آڈینس یہ سمجھتی ہو کہ شاید اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے یا نہیں ہے. تو کل سے یہ سارے لوگ لگے تھے اور میں خاموشی سے میں کہا ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی ہو جائے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. پھر مجھے بولنا پڑتا ہے کیونکہ میری اپنی آڈینس ہے، مجھے پوری دنیا سے لوگ فالو کرتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، تو مجھے بھی ان تک یہ باتیں پہنچانی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ پریس کانفرنس کا انتظار کریں اور تیار رہیں. آج ایک ویڈیو میں نے جبران ناصر صاحب کی بھی لگا دی ہے، اور وہی مقصد تھا کہ بچی خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ جائے. اور یہی وہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ بچی کہیں گھر نہ پہنچ جائے، کیونکہ سچ وہاں سے کھلنا شروع ہوگا. انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. کتنا بڑا بیٹل ہے، کتنی بڑی جنگ ہے. اپنی معصوم بچی کو جو آپ کے گھر سے اغوا ہو جائے، اس کے ساتھ اگر کوئی چائلڈ میرج کا آفینس کر لے اور اس کو واپس حاصل کرنا، تو یقینی طور پہ اس کیس سے بہت سارے سبق سیکھنے کو ہیں، عدلیہ کے لیے بھی، اعلیٰ عدلیہ کے لیے بھی، ہمارے قانون بنانے والے اداروں اور ایوانوں کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، اور جو تفتیش کرنے والے محکمے ہیں پولیس کے لیے بھی، کہ یہ جو مسئلہ 7 دن تک چلا، 7 مہینے تک چلا، یہ 7 دن میں بھی حل ہو سکتا تھا اگر پہلے دن سے صحیح اپروچ کے ساتھ اس کیس کی تفتیش ہوتی، پولیس سنجیدہ ہوتی، پراپر بورڈ سے میڈیکل کرایا جاتا، بچی کی ذہنی انالیسس کو کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ اپوائنٹ کر دیے جاتے. تو جس جنگ میں ہمیں 7 مہینے لگے ہیں، شاید یہ فیصلہ 7 دن میں آ جاتا
اور اس کرب سے اس خاندان کو اس بچی سے کو نہیں گزرنا پڑتا اور یہ 7 مہینے ان کو کوئی لٹا نہیں سکتا. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو پیسہ کمانے کے لیے اس کو پیشہ بنایا کہ اس خاندان کی عزت کو چھالا جائے, نہ ان کو بچی کا پاس, نہ بچی کے مستقبل کا پاس, نہ خاندان کا پاس, اور جس قسم کے سنگین اور غلیظ الزام لگائے گئے اور عائد کیے گئے. تو یہ ایک معاشرے کا بہت ایک کہتے ہیں ایک ڈارک اسپیکٹ ہی ہمارے سامنے آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آج معزز عدلیہ نے میری بچی کی انٹرم کسٹڈی کا ڈیسیژن لیا ہے اور بچی کو ہمارے حوالے کیا ہے. میں سب سے پہلے تو آپ سب میڈیا پرسنز اور مین اسٹریم میڈیا, سوشل میڈیا اور کورٹ رپورٹرز, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کیس میں جس بندے نے سب سے زیادہ محنت کی ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 8 جون کو جس طریقے سے ایک ڈیسیژن آیا تھا, اس کے بعد جبران بھائی نے اس کیس کو جس طرح سے اٹھایا ہے اور آج ہمیں ایک بہت بڑی فتح دلائی ہے, اس میں ڈیفینیٹلی جبران بھائی کا بہت بڑا کردار ہے. اور اس کے علاوہ میں اللہ پاک کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. السلام علیکم جی. آپ تمام دوستوں کا تو شکریہ ادا کر چکے. مہدی صاحب, میں کچھ اور نام لینا چاہوں گا. یہاں پہ کچھ ہمارے وکیل دوست ہیں چونکہ یہ کمبائنڈ ایفرٹ رہا ہے فیملی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, کراچی میں اور لاہور کی عدالتوں میں, جن کی وجہ سے آج یہ بچی واپس اپنے گھر کو اپنے والدین کے پاس آ رہی ہے. ایڈوکیٹ نبیل کلاچی صاحب ہے, ایڈوکیٹ احمد علی حسین, ایڈوکیٹ آمنہ عثمان, ایڈوکیٹ فہد صدیقی, ایڈوکیٹ احمد شیر جٹ, بیرسٹر رفیق احمد اور ایڈوکیٹ ظہیر حسین میمن. ان تمام لوگوں کی پرو بونو سروسز جو انہوں نے دی ہیں اس کیس میں, جو انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر ہم نے لیا, اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. بٹ آپ کے سامنے ایک یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ کتنا بڑا بیٹل ہے, کتنی بڑی جنگ ہے اپنی معصوم بچی کو جو آپ کے گھر سے اغوا ہو جائے اس کے ساتھ اگر کوئی چائلڈ میرج کا آفینس کر لے اور اس کو واپس حاصل کرنا. تو یقینی طور پہ اس کیس سے بہت سارے سبق سیکھنے کو ہیں, عدلیہ کے لیے بھی, اعلیٰ عدلیہ کے لیے بھی, ہمارے قانون بنانے والے اداروں ایوانوں کے لیے بھی, حکومت کے لیے بھی, اور جو تفتیش کرنے والے محکمے ہیں پولیس کے لیے بھی, کہ یہ جو مسئلہ 7 دن تک چلا, 7 مہینے تک چلا, یہ 7 دن میں بھی حل ہو سکتا تھا اگر پہلے دن سے صحیح اپروچ کے ساتھ اس کیس کی تفتیش ہوتی, پولیس سنجیدہ ہوتی, پراپر بورڈ سے میڈیکل کرایا جاتا, بچی کی ذہنی انالیسس کو کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ اپوائنٹ کر دیے جاتے. تو جس جنگ میں ہمیں 7 مہینے لگے ہیں, شاید یہ فیصلہ 7 دن میں آ جاتا اور اس کرب سے اس خاندان کو اس بچی سے کو نہیں گزرنا پڑتا اور یہ 7 مہینے ان کو کوئی لٹا نہیں سکتا. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو پیسہ کمانے کے لیے اس کو پیشہ بنایا کہ اس خاندان کی عزت کو چھالا جائے, نہ ان کو بچی کا پاس, نہ بچی کے مستقبل کا پاس, نہ خاندان کا پاس, اور جس قسم کے سنگین اور غلیظ الزام لگائے گئے اور عائد کیے گئے. تو یہ ایک معاشرے کا بہت ایک کہتے ہیں ایک ڈارک اسپیکٹ ہی ہمارے سامنے آیا ہے. تو میں اختتام میں یہی کہوں گا کہ اس کیس سے سبق سیکھتے ہوئے ہماری پارلیمنٹ بھی ریفارمز کی طرف فوکس کرے, ہماری جوڈیشری بھی ریفارمز کی طرف فوکس کرے, پولیس بھی ریفارم کی طرف فوکس کرے, اور مزید جتنی بچیاں اس جرم کا شکار ہو رہی ہیں وہ جلد باخیریت اپنے گھر کو واپس آئیں. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے, آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.